أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سورہ آل عمران کا یہ 6واں رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. جملہ 9 آیتوں پر مشتمل اس رکوع کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 55 سے اور یہ رکوع ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 63 پر. ان آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو پچھلے 2 رکوع سے چلا آ رہا ہے، جس کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں یہ وضاحت پیش کی جا چکی ہے کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے جو عیسائیوں کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت بی بی مریم کا تذکرہ فرمایا ہے، وہ ایک خاص بیک گراؤنڈ میں ہے، اس کا ایک خاص خلفیہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب المغضوب علیہم کی تشریح سورہ بقرہ میں آ چکی کہ وہ بنی اسرائیل جنہوں نے جان بوجھ کر دین میں تحریف کی، اہل اللہ کو قتل کیا، انبیاء کو قتل کیا، دین کو بیچا، احکام کو بیچا، شریعت میں تبدیلی کی، دین کا مذاق اڑایا، تو اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے اور غضب پر غضب، ناراضگی پر ناراضگی، یہاں تک کہ وہ مغضوب علیہم قرار پائے. ان کی راہ سے بھی بچنا ہے. وہ گناہ اور وہ کوتاہیاں، وہ خامیاں ہمارے اندر ہرگز نہ آنے پائے. لہذا اللہ تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، آیت نمبر 40 سورۃ البقرہ سے سلسلہ شروع ہوا، تو آپ دیکھیں گے کہ 80 آیتوں پر مشتمل ان کی تاریخ کھول کر رکھی گئی. انہوں نے کیا 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 نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو وہ اپنا ہیرو مانتے ہیں، ان کے ساتھ کیسی کیسی بدتمیزی کی، نافرمانی کی، ستایا، دل آزاری کی، یہ سارا تذکرہ سورۃ البقرہ میں گزرا. پھر اللہ تعالیٰ نے
ملت ابراہیم کا تذکرہ فرمایا، پھر احکام شریعت، نکاح و طلاق، نماز، زکات، حج، روزہ، اس سب کا سلسلہ چلتا رہا۔ سورہ آل عمران میں بھی تقریباً 32-33 آیتوں کی ایک تمہید کے بعد، ایک انٹروڈکشن کے بعد، جس میں توحید کی حقیقت کو ذہنوں میں جائگزین کیا گیا، رسالت کی ضرورت، آخرت پر ایمان کی تاکید کی گئی، اور ان موضوعات اور بھی دیگر بعض جزوی موضوعات ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ عیسائیت کا تذکرہ ہوا اور ضالین کی تشریح کی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سا دین لے کر آئے تھے اور ان کے نام لیوا لوگوں نے اس دین کو کیسے تبدیل کیا، دھیرے دھیرے اس دین سے کیسے اپنے صراط مستقیم کو چھوڑ کر گمراہیوں میں کیسے پڑ گئے۔ ایک بات میں پچھلی گفتگو میں بھی کہہ چکا ہوں، آج بھی دوہراؤں گا، اگر آپ اجازت دیں تو انشاءاللہ سورہ آل عمران کے خیر ہونے تک میں دوہراتا رہوں گا کہ سورہ آل عمران ہمارے سامنے اس حقیقت کو بیان کر دیتی ہے کہ اصل چیز نجات کے لیے، آخرت میں کامیابی کے لیے جو دار و مدار ہے، جس پر انحصار ہے، وہ ہے اطاعت رسول۔ ہرگز اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے راستے پر چلتے تو گمراہ نہ ہوتے، یہ گمراہ نہ ہوتی، امت مومنہ ہوتی ہو، لیکن انہوں نے طریقہ کار تو چھوڑ دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی راہ کو تو ترک کر دیا، آپ کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، محبت کے نعرے، عقیدت اور یہاں تک کہ خدا کا پیغمبر بنانا، یہ ان کی میں گمراہی۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیل اس لیے فرمائی تاکہ امت مسلمہ اس غلطی کے مرتکب نہ ہو، اور الحمدللہ اس امت میں شعور ہے، کتاب و سنت ہی اس امت کا شعور سے اسی پہ عمل ہوتا ہے۔ چنانچہ پچھلے 2 رکوع میں جو حقیقت گزری ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی والدہ محترمہ، جس کو ہم اصطلاح میں نانی صاحبہ کہتے ہیں، وہ حضرت حنا تھی، بڑی عبادت گزار خاتون تھی۔ ان کے شوہر کے سلسلے میں، جن کا نام عمران تھا، تاریخ کی روایتوں میں آتا ہے کہ وہ آدمیوں سے سمجھ لیجیے کہ بیت المقدس کے ائمہ کے صدر تھے، سارے مذہبی امور انہی کے ہاتھوں انجام پاتے، بڑے نیکوکار اللہ والے آدمی تھے۔ حضرت حنا کو بڑی خواہش تھی اولاد ہو، بڑے اسباب اس کے بیان کیے گئے، وہ تاریخی اسباب کو میں چھوڑتا ہوں تاکہ آج کی آیتوں تک ہم جلد از جلد پہنچ سکیں۔ تو حضرت حنا نے دعا کی کہ اللہ مجھے اگر اولاد ہوگی تو میں تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ بیت المقدس میں جیسے میرے شوہر ہیں عبادتوں کے ذمہ دار، ایسے ہی میں اپنی اولاد کو بھی وقف کر دوں گی۔ لیکن جب ولادت ہوئی تو دیکھا کہ حضرت بی بی مریم میں لڑکی ہے، وہ کہہ پڑی کہ یہ تو لڑکی ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور یہ لڑکی لڑکوں جیسا کام تو انجام نہیں دے سکے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ، اللہ کو معلوم ہے کیا ولادت ہوئی، لہذا تم اپنا کام کرتے رہو۔ انہوں نے کہا میں ان کا نام رکھی ہوں مریم، انی سمیتھا مریم۔ مریم کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ بلندی پر فائز، بلندیوں پر جو پہنچی ہوئی ہوتی ہے اس کو سریانی زبان میں مریم کہتے ہیں۔ اس میں بات مسمہ ہوئی حضرت بی بی مریم، اور اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب انداز میں حضرت مریم کو پروان چڑھایا، بڑی صحت مند، انتہائی حسین، بہت پاکیزہ اخلاق، عبادت گزار، عفت پسند، یہاں تک کہ سن شعور کو وہ پہنچ گئی تو حضرت حنا اپنی بیٹی یعنی حضرت مریم کو لے کر چلی اور کہا کہ تم بیت المقدس میں خدمت کرو کیونکہ میں نے منت مانگی تھی۔ وہاں جو ہے حضرت بی بی مریم کے لیے ایک چھوٹا سا گزرا وقف کر دیا گیا،
اور جتنے حکام تھے، جتنے مذہبی امور کے کام کرنے والے کارکنان تھے، وہ سب جھگڑ پڑے کہ ہم نگرانی کریں گے، ہم نگرانی کریں گے، ہم نگرانی کریں گے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ قرآن ڈالا جائے گا، اور زمانے میں قرآن کا انداز یہ تھا کہ نہر اردن میں ہر آدمی اپنا قلم ڈالتا، اور قلم بانس کی لکڑی کے ہوتے، جن کے قلم بہہ جاتے ان کی چھٹی، جن کا قلم بچ جاتا اس کے معنی ان کا نام نکلا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رسول آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے جب یہ لوگ قلم ڈال کر قرآن نکال رہے تھے، اور حضرت زکریا کا نام نکلا جو اللہ کے نبی و رسول بھی تھے اور حضرت بی بی مریم کے قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں تاریخ میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے، بعضوں میں لکھا کہ وہ خالو تھے، بعضوں میں لکھا کہ وہ بہن بھائی تھے، واللہ اعلم۔ مجھے خالو کی روایت اس لیے زیادہ پسند آتی ہے، اور یہ کہنا بھی نہیں چاہیے پسند آنے کی بات کیا ہے، لیکن قابل ترجیح اس لیے لگتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ بات ارشاد فرمائی معراج کے سفر کے تذکرے میں کہ ایک ہی ساتھ میری ملاقات یحییٰ اور عیسیٰ سے ہوئی، اور دونوں خالہ جات بھائی، دونوں خالہ جات بھائی ہیں۔ لہذا یہ پتہ چلا اچھا ہوتا جائے کہ خاندان میں رشتے ہونے سے بیک وقت دو تین رشتے ہو جاتے ہیں، چچا بھی لگتا ہے، ماموں بھی لگتا ہے، خالو بھی لگتا ہے، بہن بھی لگتا ہے۔ اس طرح سے جب خاندانی میں شادیاں ہوتی ہیں تو رشتے متعدد ہو جاتے ہیں، تو ہوا ہوگا کچھ اس طرح بہرحال، لیکن اتنا تو طے ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام قریبی رشتے دار تھے، ان کو نگران بنایا گیا، آپ نگرانی فرماتے، تربیت فرماتے، استاد تھے، معلم تھے، رشتہ دار تھے، رسول تھے، نبی تھے۔ لیکن حضرت زکریا نے عجیب و غریب چیز دیکھی کہ جب کبھی حجرے میں حضرت زکریا تشریف لے جاتے، کلما دخل زکریا المحراب وجد رزقا، عجیب و غریب رزق پاتے، غیر موسم کے پھل دیکھتے، عجیب و غریب کھانے کی چیزیں پاتے، تو بڑی حیرت ہوئی اور پوچھ ڈالا بیٹی یہ کہاں سے آیا، یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں تمہارے پاس؟ تو بہت ہی عارفانہ جواب دیا حضرت مریم نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی جانب سے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، آپ اسباب کو کیوں دیکھتے ہیں، مسبب الاسباب کو دیکھیے۔ یہ جواب جس کو ہم لوگ موجودہ زبان کو کہنے لگے کلک کرنا، کہ حضرت زکریا کے دل میں جگہ پا گیا کہ ایک نوعمر سی لڑکی اور اس کو اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے رزق دیتا ہے، تو میں یہ مایوس ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ لہذا ضعیفی کے باوجود، خلا نسالی کے باوجود آپ نے دعا کی، اور جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف دعا قبول کی بلکہ فرشتے کو بھیجا، اور فرشتے نے خوشخبری دی کہ آپ کو بیٹا ہوگا، اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ ساری چیزیں طے ہو گئی اور حضرت یحییٰ کی پھر ولادت ہوئی، جو حضرت زکریا کی تربیت پہ آگے بڑھتے رہے، پھر وہ نبی ہوئے، رسول ہوئے، اور پھر شہید ہوئے۔ ادھر حضرت بی بی مریم کے پاس عجیب و غریب بات یہ ہوئی کہ اچانک ایک صاحب ظاہر ہوئے، بالکل اجنبی، جن کو کبھی حضرت بی بی مریم نے دیکھا نہیں، گھبرا گئی، کہا اگر اللہ کے دیکھ بندے ہو تو تقوی اختیار کرو، ہٹ جاؤ یہاں سے۔ اور نے کہا میں انسان قومی نہیں، میں تو فرشتہ ہوں، میں اللہ کا ایک حکم لے کر آیا ہوں کہ مجھے آپ کے دامن میں یا آپ کے جیب میں یا گریباں میں، آپ کے حدیث زیادہ صحیح ترجمہ کے گریباں میں دم کرنا ہے، پھونکنا ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ کو بیٹا ہوگا۔ تو حضرت بی بی مریم کہنے لگی کہ اللہ یکون ہوا، ایسا کیسے ہو سکتا مجھے بیٹا ولد یمسسنی بشر، کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا مجھے۔ کہا بی اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا دنیا کی خواتین میں ایک خاص فیصلے کو انجام دینے کے لیے کہ یہ مغضوب علیہ یہود یہ صرف اسباب پر ایمان رکھتے ہیں، مسبب الاسباب پر ایمان نہیں رکھتے، علاج معالجے پر ایمان رکھتے ہیں، وہ زمانے کے جو طبیب تھے ان پر ایمان رکھتے تھے، وہ زمانے کے جو جوتوشی تھے ان پر ایمان رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اللہ
قادر مطلق بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ کوئی چیز پیدا فرما دے، اس کے سلسلے میں بڑا شبہ، بڑے منطقی ہو گئے تھے۔ آج کل کی دہلیے جیسے ہوتے بہت زیادہ فزکس پڑھ لینے کے بعد سے وہ انکار کرنے لگتے ہیں، خدا کا انکار کرنے لگتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کہتے تھے کہ انسان جب نیکی کر کے خوش ہوتا ہے جنت ہے، برائی کر کے شرمندہ ہوتا ہے جہنم، مر کے اٹھنا کوئی چیز نہیں، مٹی میں ملنے کے بعد سے کہاں اٹھیں گے؟ تو حیات بادل موت کا ایمان ان کے پاس نہیں، اللہ تعالیٰ کے اختیارات کل قدرت کاملہ ان کے پاس ایمان نہیں، بس برائے نام یہ اہل کتاب تھے اور برائے نام اہل کتاب ہے ابھی۔ لہذا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ان کے اس باطل عقیدے کو توڑ کر رکھ دیا جائے۔ تو سب سے پہلی چیز تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر سبب کے، والد کا وسیلہ ہی نہیں، واسطہ ہی نہیں، بغیر والد کے فرمایا کہ بی بی اللہ کا فیصلہ ہے، یہ تو حکم رہے گا۔ اور اس کے بعد سے حضرت مریم کو کچھ تبدیلی محسوس ہوئی، وہ کنواری خاتون تھی، آپ سوچیے، اور ان کے بڑے ان کے ساتھ نہیں، ان کو عجیب عجیب خیالات آتے تھے، یہاں تک کہ کہتے ہیں واللہ عالم تاریخ کی روایتیں ہیں کہ حضرت یحییٰ کی والدہ آئی اور آ کے کہنے لگی کہ ایسا تو نہیں ہے کہ تم پریگننٹ ہو، حاملہ ہو؟ تو کہا کہ تم کو کیسے پتا چلا؟ کہا میں نے خواب دیکھا کہ میں حاملہ ہوں اور میرا بیٹا تمہارے بیٹے کی تعظیم کر رہا ہے، پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ چونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نبوت وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے لیے ضمنی تھی، وہ فالوور کی حیثیت تھی۔ تو وہ جب انہوں نے بیان کیا تو حضرت مریم چوک گئی کہ یہ مسئلہ تو بہت عالم الغیب کا ہے، بڑے مسائل ہیں، لہذا بیت المقدس چھوڑ کر روانہ ہو گئی اپنے آبائی گھر کی طرف جو بیت اللہ میں بڑا ہل اسٹیشن ہے، اونچا مقام ہے، بہت پہاڑ پہ کچھ دور تک تو کار چلتی ہے، پھر کچھ آپ کو پیدل جانا پڑتا ہے، اوپر ایک بڑا چرچ ہے، اور اس چرچ میں وہ مقام بھی ہے، کتنا جھوٹ ہے کتنا سچ ہے پتا نہیں، لیکن ایک چٹان میں چھوٹی سی غار بنی ہوئی ہے جہاں پہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، واللہ اعلم۔ ایک سوراخ بھی ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں یہاں وہ کھجور کا درخت تھا، یہاں پانی کا کنواں تھا، سب چیزیں روایت کی جاتی ہیں، واللہ اعلم۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اتنا ضرور ارشاد فرماتا ہے ذات عوام ایک اونچی جگہ پر حضرت بی بی مریم تشریف لے گئی اور حضرت بی بی مریم کو تکلیف ہونے لگی تو فرمایا اے کاش میں مر گئی ہوتی تو اچھا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کے ذریعے سے یہ پیغام بھجوایا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جس کھجور کے درخت کے نیچے آپ بیٹھی ہوئی ہیں اس کو ہلائیے، جو تازے تازے پھل گریں گے اس کو کھا لیجیے، درد ختم ہو جائے گا، اور پیروں کے نیچے دیکھیے چشمہ پھوٹ پڑے گا اور پوری روشنی اور کر دیا گا۔ کھانے پینے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا، آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک آنے والا ہے، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کی پیدائش ہوئی۔ اب اس کے بعد سے گود میں لے کر جیسے ہی بستی میں آئی تو شروع، ارے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، اے ہارون کے خاندان کی لڑکی یہ کیا کر گیا تو نے؟ وہ کہنے لگی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنا منہ بند رکھنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب اشارہ کر دینا۔ حضرت مریم نے اشارہ کیا، ان لوگوں نے کہا کہ جو بچہ چھوٹا شیرخوار جھولے میں پڑا ان سے کیا بات کریں گے، تم جواب دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھولے سے چند دنوں کا شیرخوار بچہ ہو گیا پڑا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی مبارکا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ، اور مجھے وہ کتاب ادا کرے گا اور مجھے اس میں حکم دیا ہے نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا جب تک کہ میں زندہ رہوں، اور ماں کے ساتھ اس میں سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ساری تقریر فرما ڈالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اتنی بلیغ تقریر، بامانہ تقریر کہ یہودیوں کی بولتی بند ہو گئی، سٹی گم ہو گئی، کچھ بول ہی نہیں سکتے۔ یہ زبردست ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ظاہر کیا۔ اب اس کے بعد سے عیسائی دنیا
بالکل خاموش ہے. قرآن پاک میں کچھ اشارے ہیں, بہت تفصیل تو قرآن مجید میں بھی نہیں ہے. اور تاریخ میں یہ روایت آتی ہے کہ ایک بڑی ہلچل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں. شور ہوا کہ ایک بچہ ہے جو جھولے میں باندھ کیا. بادشاہ کو خدشہ ہوا کہ آگے چل کے ہمارے بادشاہوں کو بہت خدشے ہوتے رہتے ہیں, اور گمان ہوتا رہتا ہے یہ آگے چل کے حکومت چھینے گا, وہ آگے چل کے حکومت چھینے گا, قتل و غارت گیری کرتے رہتے ہیں, ریگستانوں میں لوگوں کو قتل کرتے رہتے ہیں. یہ بادشاہوں کو خط سوال رہتا ہے. لہذا کہتے ہیں کہ تمہارے جو بادشاہ نے کہا کہ یہ بچے کو قتل کرنا, جاسوس بھیجے. وہ جاسوسوں میں سے ایک ہمدرد تھا, اس نے کہا کہ بیٹی آپ کہیں نکل رہی ہے ورنہ آپ کے بیٹے کو قتل کرنے کا ارادہ ہو رہا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر حضرت بی بی مریم روانہ ہو گئی. چلتے چلتے مصر پہنچ گئی. وہاں دکھائے بڑے زمیندار ہے. الدہقانوں کا لفظ آتا ہے, کسان کے لیے کہتے ہیں. بڑا سا مکان ہے, اس میں کوئی کرایہ دار ہے ایک کمرے میں. حضرت بی بی مریم نے بھی ایک کمرہ کرایہ سے لے لیا اور وہاں حضرت بی بی مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے ساتھ رہنے لگی. لیکن عجیب و غریب معجزات ظاہر ہوتے چلے گئے, جن میں سے ایک کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے معجزات عطا کیے ہیں. انہی میں فرمایا کہ وہ انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم, میں بتلا دیتا ہوں تم کیا کھا کر آئے ہو, گھروں میں کیا اسٹور کر آئے ہو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم اپنے ہمعمر ساتھیوں کو یہ کہتے تھے تمہاری والدہ نے گھر میں یہ پکایا, تمہاری والدہ نے گھر میں یہ رکھا. بچے جا کے گھر میں پوچھتے تو وہ مائیں حیران ہو جاتی, تم تو وہاں تھے, تم کو کیسے پتا چلا؟ تو کہتے عیسیٰ نے کہا. تو ان ماؤں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ عجیب و غریب بچہ ہے, یہ تو بہت پیشن گوئیاں کرتا ہے. ادھر ایک اس بڑا سا محل سمجھ لیجیے, بڑا سا گھر تھا اور زمیندار کا, اس میں ایک چوری ہو گئی اور بیچارے غریب مزدوروں پر نزلہ گرا. یہی ہوتا ہے ابیروں کا معاملہ, گھر میں جو ملازم ہے اسی کے اوپر شک ہوتا ہے, اسی کے جا کے دشمن ہو جاتے ہیں. لہذا وہ غریب بیچارے کچھ مزدور تھے اور ان کے سلسلے میں تحقیق ہو رہی تھی, تو چورایا تو چورایا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک نابینا فقیر سے جو ایک ہی جگہ بیٹھ کے بھیک مانگتا رہتا تھا, اس سے کہا کہ اپنی جگہ سے اٹھ. اس نے کہا تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ نابینا ہوں, وہ اٹھتا نہیں, وہ ایک ہی جگہ بیٹھا رہتا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں واقعہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے فرماتے ہیں پرسوں جو چوری کرنے کے لیے اٹھ کے گیا تھا ویسے ہی اٹھ جا. تب معلوم ہوا اس کو اٹھایا گیا تو اس کے نیچے سے وہ سونے کی چیزیں ملی جو اس نے چورائی تھی, معاملہ حل ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بچپن سے ظاہر ہونے کی وجہ سے ایک حسد یا حسد آپ نہ کہیں, گھبراہٹ سی لوگوں کو رہنے لگی کہ خارق العادت بچہ ہے, یعنی ایک عام قسم کا عادی روٹین پہ جیسے بچے ہوتے ویسا نہیں ہے, اس میں تو عجیب عجیب باتیں ہیں. لہٰذا بگڑنے لگے, بچنے لگے, اپنے بچوں کو کھینچنے لگے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت بی بی مریم سے کہا کہ والدہ یہاں سے ہم چلتے ہیں. 12 سال کی عمر تھی, لہذا مصر سے واپسی ہو گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر داخل ہوئے فلسطین میں. اور پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں پرواز چلے بہت احتیاط کے ساتھ. اتنی احتیاط فرماتے کہ کسی کی حرام آمدنی کا ایک لقمہ پیٹ میں نہ جائے. اس کے لیے جنگل و جنگل تشریف لے آتے, جنگل میں پھلوں کا انتخاب کر لیتے اور اس سے پیٹ بھر لیتے, لیکن یہودیوں کے گھروں میں کھانا نہیں کھاتے. تب یہودی آباد تھے, اسرائیلی تھے پورے اس وقت. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب 30 سال کی عمر کے ہوئے اور محسوس کیا کہ بگاڑ بہت ہے. تو حضرت یحییٰ سے کہا کہ بھائی آپ اعلان کریں گے یا میں اعلان کر دوں؟ تو حضرت یحییٰ نے کہا نہیں, مجھے حکم ہے کہ میں تم سے پہلے اعلان کروں. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا, لوگوں کی اصلاح کی بات کہی. بنی اسرائیل نے جن چیزوں کو
بلا وجہ حلال کر لیا تھا اور پہ تنقید کی، جو حرام چیزوں کو حلال کیا اس پر، اور جو حرام چیزوں کو حلال کیا عورتوں پہ تنقید کی۔ اب یہ تنقید سہ نہیں گئی، پھر اس کے بعد وہ بادشاہ کی شادی کا واقعہ ہوا، حضرت یحییٰ کو انہوں نے شہید کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30 سال کی عمر میں تھے اور اپنی نبوت کا آپ نے اعلان فرمایا، لیکن ایک بات قرآن پاک میں اور قرآن پاک سے زیادہ مقرر وضاحت کے ساتھ بائبل میں، جو چاہے اولڈ ٹیسٹمنٹ آپ دیکھیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ تو خیر پچھلے واقعات پر، نیو ٹیسٹمنٹ میں آپ وضاحت کے ساتھ دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ذرا بے شک بنی اسرائیل تک ہے۔ اپنے نمائندوں کو بھیجتے تو کہتے غیر اسرائیلی میں تقریر نہ کرنا، میرا کام غیر اسرائیلیوں کی اصلاح نہیں ہے، صرف میں بنی اسرائیل کے لیے بھیجا گیا۔ یہاں تک کہ ایک خاتون آئی تو ہمارے پاس بھی پنڈت حضرات کرتے ہیں نا، ذرا انہوں نے جو طبقے بانٹ رکھے ہیں، ہم لوگ تبلیغ نہیں کرتے، تو نچلے طبقے میں کوئی اگر آ جاتا ہے تو پنڈت اس کو علم نہیں بتاتا، سکھاتا نہیں، بہت گناہ کی بات ہو جاتی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہتے ہیں کہ واللہ عالم، لیکن یہ ہے بائبل میں، صحیح نہیں ہوگا، بائبل کو تو مانتے نہیں، لیکن میں کانسیپٹ بتانا چاہتا ہوں کہ خاتون آئی تو غیر اسرائیلی تھی اور انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیے دین کیا ہے، تو آپ نے فرمایا واللہ عالم، نبی کا جملہ تو بالکل نہیں لگتا، انہوں نے فرمایا حضرت عیسیٰ کی جانب یہ جملہ منسوخ کر دیا گیا کہ باپ اپنے بیٹوں کے حصے کی روٹی کتوں کو نہیں کھلاتا۔ ایسا تھوڑی فرق کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسانوں کے درمیان، اور اس طرح کی بات تھوڑی کریں گے کسی کا دل ٹوٹ جائے۔ اللہ کے انبیاء رسول تو بہت دل نواز ہوا کرتے تھے، اخلاق، دل رکھنے کی بات، جگہ برابر بھی کسی کا دل نہیں توڑتے، لیکن بہرحال یہ بیان بائبل میں موجود ہے، اس کی صحت اصحاب بائبل سے آپ پوچھ رہے ہیں۔ اتنا طے تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت محصور تھی، محدود تھی، کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے۔ جب عیسائیوں نے سوچا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کیا جائے تو انہوں نے پھر یہ کانسیپٹ دیا کہ جب وہ تمہارے لیے کفارہ بن گئے، وہ ان کی جو شہادت ہوئی، وفات ہوئی، ان کے غلط عقیدے کے مطابق وہ تم سب کو نجات دلانے کے لیے ہوئی۔ یہ انہوں نے کوشش کی، انہوں نے اس دین کو ساری انسانیت کا دین بنانے کی کوشش کی، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تہیہ فرمایا تھا کہ آخری رسول ہی پورے عالم کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ایڈیل ہو کے رسول ہو کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے رہے، اس دعوت پر بائبل والوں نے پردہ ڈال دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے تھے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، دین کی حقیقت دو لفظوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمائی، یہی نبیوں کی دعوت ہے، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، یہی اسلام کا خلاصہ ہے، اللہ کا تقویٰ، نبی کی اطاعت۔ بولنے دونوں ہے، لیکن اگر حقیقت پہ آپ غور کریں گے تو ایک ہی چیز ہے، نبی کی اطاعت ہی تقویٰ ہے، اور تقویٰ ہی نبی کی اطاعت ہے، لازم و ملزوم ہے، یہ ہے انسان کی نجات۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، میرا رب بھی تمہارا رب بھی سب کا رب ایک ہے اللہ تعالیٰ، اسی کی عبادت کرو، کسی کی عبادت نہ کرو۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مخالفتوں کا طوفان دیکھا، کھلبلی مچ گئی یہودیوں کی صفوں میں کہ یہ کیا ہو گیا، توحید کی بات ہو رہی ہے، عبادت کی بات ہو رہی ہے، اطاعت کی بات ہو رہی ہے، اسلام کی بات ہو رہی ہے، حلال و حرام کی تفسیر ہو رہی ہے، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بار بار گئے اور کہا کہ گمراہ ہو جاؤ، روک دو اپنی گفتگو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، ہمارے دادا تو یہ کرتے تھے، ہمارے پردادا تو یہ کرتے تھے، کہا میں نہیں جانتا ہوں، علم ربی، جیسے حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ دیکھے گا، اور یہ اللہ کا گستاخ، بڑوں کا گستاخ، اکابر کا گستاخ، اور قتل کر دو، مار دو، مرتد ہو گیا۔ اور بڑی تفصیل ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی گھبراہٹ محسوس کی تو لوگوں کو جمع کیا، کہا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے دین کے سلسلے میں میری مدد کرے، میرا سپورٹر بن جائے اللہ کا دین قائم کرنے کے لیے۔ قال الحواریون،
تو حوالی کہتے ہیں غریب طبقے کو، کمزور طبقے کو. اس میں کچھ دھوبی تھے، کچھ ملاح تھے، کچھ ماہیگر تھے، مچھلی کا شکار کرنے والے. ان لوگوں نے کہا کہ ہم ہیں آپ کے ساتھ، میں ہوں انصار اللہ. لیکن جواب انہوں نے خوبصورت دیا. حضرت عیسیٰ کا سوال دیکھیے، من انصاری اللہ، کون ہے میری مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. انہوں نے یہ نہیں کہا نحن انصار اللہ، نہیں، انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہمیں اللہ کے بندے، اللہ کی مدد، اس کے دین کی نصرت کرنے والے. ڈائریکٹ منزل کا تذکرہ کیا، راستے کا ذکر ہی نہیں کیا. اللہ سے انہوں نے تعلق جوڑ لیا اور یہ کہا کہ ہم آپ کی پیروی کریں گے، آپ کی راہ پر چلیں گے، اور قیامت کے دن بھی ہم ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اس زمرے میں ہمارا شمار ہو جائے جو شہادت دیتے رہے دین کی، سچائی کی، حق کی. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وہ لوگ تو ساتھ ہو گئے، غریب طبقہ تھا، کمزور تھے. اللہ، لیکن اسرائیلی بہت مکاری کرتے رہے، پریشان کرتے رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تدبیریں کرتے رہے. بڑی تفصیل ہے، رومن کورٹ میں کیس لے کے گئے اور وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 ڈاکوؤں کا کیس چل رہا تھا، ان کی قتل کی سزا تھی. حضرت عیسیٰ کو بھی صلیب پر چڑھانے کی سزا منظور کروانا چاہتے رہے. جج وہ رومن تھا، فلسطینی تھا ہی نہیں، پورے مشرکانہ مذہب کا اس کا تعلق تھا. وہ مان نہیں رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا مجھے عیسیٰ کا کوئی قصور سمجھ میں نہیں آتا، جیسے کہ تم الزام لگا رہے ہو، مرتد ہو گئے، دین چھوڑ دیا یہ وہ. اور انہوں نے کہا، دھمکی دی اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سولی کا فیصلہ نہ کریں تو ہم ماس پر سڑک پر اپنی پبلک کو لے کر آ جائیں گے. یہی ہو گیا نا آج کل، جس کے لاٹھی اس کا بحث. قانون معمول کوئی چیز نہیں، سڑک پہ لوگوں کو لاؤ اور کتے کو بلی بناؤ، بلی کو کتا بناؤ، دن کو رات، رات کو دن. اب کوئی چیز سچائی، کوئی چیز انصاف، کوئی چیز نہیں رہ گئی. یہی ذہنیت ان کے چچا کی بھی تھی، اسرائیلیوں کی بھی تھی. ماس پر سڑکوں پر آ جائیں گے، آپ کی حکومت الٹ دیں گے. اب اقتدار پہ جو ہوتا ہے نا، ان میں سب سے زیادہ اقتدار عزیز ہوتا ہے، رشتے دار بھی عزیز نہیں ہوتے، رشتے داروں کو بھی راستے سے ہٹا دیتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں، میرا کیا، تمہاری خاندان کے ایک آدمی ہے. اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پہ چڑھانے کا فیصلہ لکھ کر قلم کو توڑ دیا، پانی منگایا، ہاتھ دھویا. ہاتھ دھونے کے بعد کہا کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھ اس خون سے بری ہے، میرا کوئی تعلق نہیں، تمہاری ذمہ داری. ماں سے قلم توڑنے کا تصور ہے، قلم توڑ دیا لکھ کے کہتے ہیں دیکھیں یہ وہی تصور ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جبل زیتون پر تشریف فرما تھے. اگر آپ بیت المقدس جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مسجد اقصی سے آپ کو دور ایک پہاڑ نظر آتا ہے، تقریباً 4-5 کلومیٹر کی دوری پر. اس کو جبل زیتون کہتے ہیں، شاید زیتون کے طرف بہت زیادہ ہوا کرتے تھے. وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے ساتھ پوشیدہ تھے، ایک کمرے میں تھے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں ہی میں سے ایک نے مخبری کر دی، جاسوسی کی اور اطلاع دی کہ حضرت عیسیٰ یہاں ہیں. کہتے ہیں کہ ہزاروں یہودی جمع ہو گئے اور کہا آدمی کو لے اور نکالو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حوالے کیا گیا. یہاں سے 2 روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں سے کہا جو کل 12 لوگ تھے کہ دیکھو میرا مرنا طے ہو گیا لگتا ہے، میں بچوں گا نہیں. بہتر یہ ہے کہ تم میں سے کوئی میرا عمامہ پہن لے، میرا جیبہ پہن لے، باہر نکل جائے تو اس کو سولی ہو جائے گی، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا. ایک کم عمر کا نوجوان کھڑا ہوا، آپ نے کہا تم نہیں، کوئی اور. پھر کھڑا ہوا، پھر کھڑا ہوا، پھر آپ نے اس کو پہنا دیا، وہ نکلا، اس کو سولی ہو گئی. ایک روایت یہ ہے. لیکن ذرا اس کو طبیعت اس لیے قبول نہیں کرتی کہ کوئی بھی نبی اپنے امتی کو بلا وجہ مصیبت میں نہیں پھنساتا. یہ نہیں ہو سکتا میری جگہ تم ختم ہو جاؤ، شہید ہو جاؤ، قصہ ختم ہو جائے. انبیاء علیہ السلام تو بہت جری ہوتے ہیں. لہذا دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باہر نکلے، تعجب کرنا ہے کرو. جلوس لے کے ان کو نکلا
اور قتل کرنے کے ارادے سے ان کو ان کے کاندھے پہ سولی رکھ کے آگے بڑھنے لگے اور اس میدان میں جانے لگے جہاں سولی دینی تھی. لیکن جمعہ کا دن تھا، شام ہو گئی تھی اور ہفتے کے دن سولی نہیں دی جاتی ہے یہودی شریعت میں. لہٰذا وہ یہ چاہتے تھے کہ مغرب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کئی روز سے روزے کی حالت میں تھے یا فاقے میں تھے، کمزور تھے، چلنا مشکل ہو رہا تھا، لڑکھڑا رہے تھے اور سلیب کا وزن نہیں اٹھا پا رہے تھے. شمعون قرینی نامی ایک شخص تھا جو بہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا. وہ اچھل کے کہہ رہا تھا جلدی کرو جلدی کرو. کسی نے کہا تم دیکھ رہے ہو چل ہی نہیں پا رہے، لہٰذا ایک کام کرو تم سلیم اپنے کندھے پہ رکھ کے جلدی جلدی آگے چلو، ہم عیسیٰ کو لے کر آتے ہیں. تو میں اللہ کو میرے ناظر کر سکے. وہ سلیم لے کے آگے بڑھا. رات ہو رہی تھی، اندھیرا چھا رہا تھا. جب مقتل پہنچے جہاں سولی دینی چاہیے وہاں وہ میدان میں پہنچے تو ڈاکوؤں کو پولیس والے لڑکا چکے تھے دجال صاحب. اب یہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر پہنچے تو سلیم لے کے شمعون قرینی پہنچا تو ان لوگوں نے کہا یہی عیسیٰ ہوں گے. اس نے کہا میں نہیں ہوں عیسیٰ، پیچھے نکالنے وہ خرابی ایسے ہی کہتا ہے. مطلب چڑھاؤ سولی پہ اس کو چڑھا دیا، لٹکا دیا. مجمع جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قائم تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر بلا دیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے کیونکہ رسول کو دشمنان رسول سنی دیتے اللہ کی سنت میں بالکل قابل قبول نہیں. رسول کے ساتھ اتنی گستاخی نہیں. جب کبھی رسول کو قتل کرنے کی، ختم کرنے کی سازش کی گئی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ و تاراج کر دیا. کہیں کہ نہیں رہے، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی رحمتوں کی وجہ سے یہ ہوا کہ ان کو 8 سال کی اور مہلت دی گئی. ہجرت کے بعد 8 سال اور مہلت ان کو ملی. ورنہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، چاہے حضرت ہود علیہ السلام، چاہے حضرت صالح علیہ السلام، چاہے حضرت شعیب علیہ السلام، قوم سے نکلے کے قوم کے اوپر عذاب آیا انسان کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اور ایک حکمت تھی جس میں یہ طے تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آ کر اس مشن کی تکمیل کرنا ہے. اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے. اس قال اللہ یا عیسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، میں آپ کا پورا چارج لے لوں گا. متوفی کا ترجمہ میں دیکھیے میں کیا کر رہا ہوں، میں پورا آپ کا چارج لے لوں گا. یہ لفظ جو ہے نا عربی میں واو فا یا وفا، اسی سے ہم استعمال کرتے وفا کرنا، بے وفائی. زیادہ بے وفائی ہوتی، وفا کہاں ملتی ہے آج کل. تو یہ وفا کا جو لفظ ہے واو فا یا، کوئی بھی ڈکشنری میں آپ اپنے گوگل میں کوئی عربی کی ڈکشنری کھول کر واو فا یا میں لا کے دیکھیے، پورا کرنا، ٹو کمپلیٹ، ٹو فلفل، یہ مفہوم ہے. اور جب توفا ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں پورا چارج لے لینا. اب اسی سے ہم لوگ استعمال کرنے لگے وفات، متوفا، اور مفہوم ہم لوگ لینے لگے موت. کوئی حرج نہیں، کیونکہ موت میں بھی پورا چارج لے لیا جاتا ہے، پوری روح نہیں لی جاتی. لیکن آپ دیکھیں گے کہ عربی میں بیسیکلی یہ لفظ موت کے لیے نہیں بنا ہے، پاتا یہ موت کیوں ہے وہاں پہ. تو اور آپ یہ بھی دیکھیں گے آگے چل کے خود اللہ تعالیٰ نے اجر کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ ہم اجر پورا دیں گے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ استعمال فرمایا. آگے کیا ہے تو میں بولا جا رہا ہے فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، يُوَفِّيهِمْ، وفات کا کوئی تصور ہی نہیں، آپ پورا اجر دیں گے نیک لوگوں کو، ان کی نیکی کا کمپلیٹلی اجر دیا جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں انی متوفی کا صحیح ترجمہ یہی ہے کہ ہم اب آپ کا معاملہ خود اپنے اختیار میں لے لیں گے، بندوں کے اوپر نہیں چھوڑیں گے، ہم چارج لے لیں گے. میں اس لیے تفصیل کر رہا ہوں کہ گمراہی پھیلانے والے گمراہی پھیلاتے مجھے اتنا حیرت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی دکانداری دیتی ہے، ان کو نفع رہتا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے ان بیوقوفوں پر جو بات سمجھتے نہیں ہیں، ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں.
اب دیکھیے کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں. مسیح موعود یعنی آنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال. موعود جن کا وعدہ. مسیح حضرت عیسیٰ کا کہتے ہیں لفظ. تو وہ شخص یہ کہتا ہے میں مسیح موعود ہوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کہاں ہوگا, دمشق میں کیسے ہوگا, ساری چیزیں. تو تھوڑے دنوں کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نبی و رسول ہوں. ٹھیک ہے, جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے. تو تم فرق کرو, مسیح موعود ہو یا نبی و رسول ہو. میرے کو دو چیز تم نہیں بن سکتے, کیونکہ حضرت مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کر آئیں گے, رسول نہیں رہیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ تم کو اپنی علامتیں بتانے کی ضرورت ہے. یہ متوفی کی بحث میں تم کیوں پڑھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات ہوئی نہیں ہوئی؟ تم کون ہوتے ہو اس کی وضاحت کرنے والے؟ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ کسی مرض اور اس کے معالجے کے اوپر کوئی سفائی والا نسخہ پیش کر رہا ہے, لوگ اس کا نسخہ خرید کے کھا رہے ہیں کہ یہ موصوف کے پاس کورونا کا علاج ایجاد ہو گیا. تو ان لوگوں نے وہ نہیں, وہ تو پیسے کما رہا صفائی والا, اور آگے یہ تو بہت بہتر, وہ تو پیسے کما رہا, اس کو کیا جا رہا, وہ تو ہوشیار ہے. بیوقوف ان کو وہ ہے تو پیسے دے دے کے اس کی پیروی کر رہے ہیں. تو جو پنجاب میں پیدا ہو کر جس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ مسیح موعود ہے یا نبی مرسل ہے, وہ خود کنفیوز ہے اپنے سلسلے میں, لیکن اس کی پیروی کرنے والے سب سے بڑے بیوقوف, سب سے بڑے اردو کو آتا ہی نہیں. متوفی کی تشریح عرب کرے گا کہ پنجابی کرے گا؟ بولیے آپ. ہم لوگ انگلش کا لفظ بولتے ہیں, انگریزی بولتے ہیں, تو آج تک نہ برٹش نہ امریکن انڈین انگلش کو تسلیم نہیں کیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے. انگلش جو ہندوستان میں لکھی جاتی ہے, بولی جاتی ہے, لوگ بہت خوش فہمی میں رہتے ہیں, بڑے انگریزی داں ہے, لیکن آپ یہ حقیقت, میں ایسے ہی ادارے میں پڑھاتا ہوں کہ ساری چیزیں ڈیبیٹ ہوتے رہتے ہیں. نہ امریکنس میں نہ برٹش میں انڈین انگلش کو کوئی اہمیت نہیں. تو جب انگلش ہندوستان کے لوگ پوری زندگی لگا کے بول رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, تو اس کو مستند نہیں مانا گیا, تو یہ پنجابی جو زندگی میں کانسٹیبل رہا, اس کی عربی دانی آپ کیسے تسلیم کریں گے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے نا. عرب جو بولیں گے, حضرت عبداللہ ابن عباس جو بول رہے ہیں, حضرت عبداللہ ابن مسعود جو بول رہے ہیں, حضرت اکرمہ جو بول رہے ہیں, اور بڑے بڑے اکابر مفسرین ابن کثیر, قرطبی اور بڑے بڑے مفسرین جو بیان کر رہے ہیں, کشاف, زمخشری کی جو زبان کے سب سے بڑے امام سمجھے جاتے, ان کی تشریح دیکھی جائے گی, جنہوں نے متوفی کا کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے الاخذ بالتمام, کمپلیٹلی لے لینا فرمان. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اور لوگ جب سوتے ہیں تو ہم ان کو عارضی, ہم ان کا چارج لے لیتے ہیں. وہاں پہ بھی توفا کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے. تو موت تو مراد نہیں ہے, اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے بندہ. تو توفا کے معنی جو عربی کے ہے خالصتاً, اردو کو بلا خساری کی ہم کوشش نہ کریں, وہ یہ کہ مکمل چارج لینا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ معاملہ نہ کسی جج کے ہاتھ میں, نہ حکومت کے ہاتھ میں, نہ یہودیوں کے ہاتھ میں, ہم چارج لے رہے ہیں. ایسا آپ کو اس سے بچائیں گے, وَرَافِعُونَ إِلَيَّ, اور ہم آپ کو اپنی طرف اٹھا لیں گے, بلند کر لیں گے. اب آپ سوچئے اگر موت ہی ہے تو رافعون إِلَيَّ کیا ہے؟ کوئی حقیقت ہی نہیں رہی یہاں پہ. تو رافعون رفع, اٹھانا, ہم آپ کو اپنی طرف اٹھا لیں گے. رافعون إِلَيَّ وَمُطَهِّرُونَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور کافروں کی ناپاک سازشوں سے ہم آپ کو پاک کر دیں گے, آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے. اور اور آپ کے نام لیوا کو ہم بنا دیں گے فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ, انکار کرنے والے آپ کے منکرین کے اوپر قیامت تک کے لیے وہ قائم رہیں گے. آج بھی یہودی کچھ نہیں ہے اگر امریکہ پیچھے نہ ہو, کچھ نہیں. ایک دن میں ساری اسرائیلی مملکت کی چھٹی فلسطینی بچے کر دیں گے اگر امریکہ کی بیکنگ نہ ہو. کوئی بیکنگ ہے, دولت وہاں بھیجتا ہے, ہتھیار وہاں بھیجتا ہے. یہ مغربی ممالک کی مجبوری ہے.
ہم کیا کرتے ہیں گھر میں گھر کے باہر دروازے سے متصل کوڑے دان بنا دیتے ہیں, جھاڑ کے وہاں کچرا, گھر میں سڑک رہے کی مصیبت لہذا وہ باہر ایک حصے میں کچرا ڈالو. انہوں نے ایسے ہی کیا, سارا کچرا عرب ملکوں میں رہے, عربوں کے سینے پہ. یہ ہمارے پاس رہیں گے مصیبت کریں گے, سازشیں کریں گے, مکاریاں کریں گے, ستائیں گے, دولت کریں گے, ان میں نکالو, عربوں کے درمیان ڈال دو. انتہائی سپا ظالم بے ایمان قوم, اتنے ظالم اتنے ظالم, بڑے سے بڑا دشمن اسلام ہو, لیکن سب ایک بچہ کھیل رہا ہے تو اس کے اوپر گاڑی نہیں چڑھائے گا, بلازے گاڑی نہیں چڑھائے گا. لیکن یہ انتہائی بدترین قوم ہے کہ فلسطینی بچے سڑک پہ کھیلتے رہتے ہیں, یہ گاڑی چلاتے ہیں. آپ کتے کے بچے پہ گاڑی چلانا نہیں چاہیں گے, اس طرح آرام سے گاڑی چلاتا ہوا چلا جاتا ہے, آرام سے. ان کی فطرت میں شیطانیت ہے, ان کی فطرت میں ظلم ہے. لاہور مغرب میں ہوشیار ہے, اور نے کہا یہ مصیبت ہم کیوں پالے, کچرے کو نکالو فلسطین میں ڈال دو, فلسطین میں ڈال دیا. اب عربوں کے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ کچرے کو جلا کے ختم کر دیں. سڑ رہا ہے ان کے گھر میں کچرا, اور ان کے لیے جینا بغیر ہو گیا. اور دن بدن ان کے علاقوں میں پھنس جائے گا, مصر میں گھستے جا رہے ہیں, جارڈن میں گھستے جا رہے ہیں, ہر دن اضافہ کرتے جا رہے ہیں اپنی مملکت میں. لہذا فرمایا دیکھو کا آپ کے جو نام لیوا ہوں گے نا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا احترام کرنے والے, وہ ان منکروں پر, ان کافروں پر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں, ان کے اوپر چھائے رہیں گے. آج تک چھائے ہوئے عیسائی دنیا, اور ایک چھوٹا سا کوٹا در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے. ثم الیہ مرجعکم کو یہ قیامت تک تو یہ ہوگا, پھر اس کے میرے پاس لوٹ کر آنا ہے. فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون, تو پھر میں فیصلہ کر دوں گا ان امور میں جس میں تم آپس میں اختلاف کر رہے ہو. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں تو ان کو دنیا اور آخرت میں عذاب اور سزا کا شکار کروں گا. وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ, کوئی ان کا مددگار نہیں رہے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ, اور وہ لوگ جو ایمان قبول کر نیک اعمال کرتے ہیں تو ان کا اجر اللہ تعالیٰ کو پورا دے گا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ, اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا, بڑے مردود ہوتے ہیں, اللہ کی نگاہوں میں گرے ہوئے ہوتے ہیں. وَإِذَا نَتْلُوهَا عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ, یہ ہے وہ کتاب اور ذکر حکیم, نصیحت حکمت والی بات جو آپ پر تلاوت کی جا رہی ہے اور آپ کو سنائی جا رہی ہے. اِنَّ مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کیوں غلط فہمیوں میں پڑ گئے. یہاں سے جو آیتیں ہیں ان میں پیچھے بیک گراؤنڈ بھی ہے, اس کو آپ سمجھ لیجیے. وقت نجران کا آپ نے تذکرہ سنا ہوگا. 80 عیسائی یا کسی روایت میں 60 جو بھی فگر ہو, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فتح مکہ کے بعد پہنچے. فتح مکہ سے جزیرۃ العرب ہل گیا تھا. مکہ مکرمہ پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنٹرول ہو گیا تو پورے عرب کے لوگ سوچنے لگے تھے کہ اب یہ ایک اتنی بڑی ریالٹی اور حقیقت ہے کہ اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. بہت بڑی حقیقت ہے یہ. اسلام اس تیزی سے پھیل گیا 8 سالوں میں کہ انہوں نے مین جو کعبہ ہے وہ کعبے کو اپنے قابو میں کر لیا, صاف کر دیا بتوں سے. تو ایک وقت آیا, چاہے 7 لوگوں چاہے 80 لوگوں, لیکن ان میں VIP بھی تھے. عربی کے اعتبار سے کہتے ہیں العاقب والسید والاسقف. عاقب سب سے بڑا ہوتا ہے, اس کے بعد سید ہوتا ہے, اسقف جو نماز پڑھاتا ہے. چاہے تو آپ ترجمہ کر لیجیے, امام صاحب, نائب امام صاحب, مؤذن صاحب. اس طرح کے 3 بڑے عہدیدار, ان کے جو عہدے ہیں عیسائیوں کے, وہ 3 عہدیدار بھی تھے. نجران سے آئے تھے, جو بالکل جزیرۃ العرب جو عرب پیننسولا ہے اس میں آپ نیچے جائیں گے, یمن کے پاس نجران کا علاقہ ہے, وہاں سے یہ لوگ آئے تھے. عیسائی مملکت تھی چھوٹی سی. خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں سنا دی. تمہاری حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہو تو ان کی والدہ بھی ہے, ان کی نانی بھی ہے, ان کے نانا بھی ہے, ننیال بھی ہے, صرف ددیال نہیں ہے, بس اتنا ہے مسئلہ.
لہذا سمجھ لو کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہے. بڑی تفصیلی روایت ہے. ایک بڑے عالم ہے ابو الحسن الواحدی، ان کی کتاب ہے اسباب النزول، اس میں انہوں نے روایت نقل کی. پھر ان کی بنیاد پر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مشہور کتاب ہے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح کے نام سے، اس میں بھی یہ روایت بیان کی. اور بہت جس ہے آپ نے نام سنا ہوگا شارح بخاری شریف کے ابن حجر اسقلانی فتح الباری کے مصنف، انہوں نے بھی الحجات فی الاسباب میں یہ روایت نقل کی بہت تفصیل کے ساتھ کہ بڑا مذاکرہ کیا، ڈیبیٹ، بات ہی نہیں مان رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ دیکھو وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، بہت قابل احترام ہے، ہم ان کی نبوت اور رسالت کا احترام کرتے ہیں، لیکن خدا کے بیٹے نہیں. تو انہوں نے کہا تو پھر بتائیے من ابوہ، ان کے ابا کون تھے بتائیے. ارے نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب اختیار نہیں کیے. اللہ تعالیٰ نے کے بغیر باپ کی پیدائش کا معاملہ فرمایا. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا بغیر باپ کے اللہ ہی باپ ہے. نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. مثلا عیسیٰ علیہ اللہ ہی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو اللہ کے قریب ایسی ہے کہ مثلا آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی طرف، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ والد ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام ابن اللہ بننے کے زیادہ قابل ہے مقابلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. تو بنا لو کو بھی ابن اللہ، وہاں کیوں رک جاتے ہو؟ اچھا بنایا ہے انہوں نے بنایا. انگلش میں کیا ہے پتا نہیں، لیکن عربی میں جو ان کی بائبل ہے اس بائبل میں لوقا کی انجیل میں انہوں نے نسب نامہ بیان کیا تو صاف لکھا وہ شیز جو آدم کے بیٹے تھے وہ آدم جو اللہ کے بیٹے تھے، آدم ابن اللہ ہی ہے لکھا ہوا عربی میں تو ہے. اب انگلش کی بائبل میں کیا لکھتے ہیں مجھے وہ پتا نہیں. لوقا کی جو انجیل ہے اس میں چیپٹر نمبر 3 اور پیراگراف نمبر 23 میں آپ یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے حضرت آدم کو بھی ابن اللہ، تو ان کی بھی پوجا کرو نا اور بھی دو چار کو شامل کرو. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. آدم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال، پھر اس نے حکم دیا کن فیکون کہ تم جیتے جاگتے ہو جاؤ. حضرت آدم میں روح گئی، حضرت آدم میں جان آ گئی. الحق میں روٹی کا فلا تکن من الممترین. دیکھو یہ حق پروردگار کی جانب سے، تم شک و شبہ میں نہ رہو. مانو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی و رسول، لیکن خدائی میں شریک نہ کرو. فمن حاجت فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اس علم کے آ جانے کے باوجود اے رسول جو آپ سے حجت کر رہا ہے تو پھر اب یہ حجت کو کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں. عجیب حجت کرتے ہیں لوگ، بالکل نادان ہو کر اور ضد پر ایسے اڑ رہتے ہیں کہ میری بات مولوی صاحب آپ مان کے رہیے، آپ کی چھٹی نہیں کرو گا. ہم کہیں گے بھائی یہ خلاف سنت ہے، حدیث سے ثابت نہیں. نہیں وہ انجینئر صاحب کہہ رہے تھے، ارے بھائی حدیث ہے، حدیث کی بات سننا ہے، کوئی انجینئر کی بات سننا ہے. نہیں وہ غلط بولیں گے کیا، تو تم جاؤ نا ان سے کچھ، میرے سے کیا لینا دینا، انہیں کی پیروی کرو، رسول کی پیروی نہ کرو. منطق ایسی کٹوچتی ایسی لوگ اختیار کر لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدتمیزی کرنے لگے، بحث در بحث، بحث در بحث، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو جلال آیا فرمایا اے رسول اس علم حقیقی کے آ جانے کے بعد جس کی بنیاد وحی الہی ہے، اگر یہ حجت کر رہے ہیں تو آپ ان سے فرمائیے تعالوا ندعو ابناءنا، آؤ میں اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو طلب کرتا ہوں، بلاتا ہوں. وہ ابناءکم، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ. ونساءنا، میں اپنے گھر کی خواتین کو لے کر آتا ہوں. ونساءکم، تم بھی اپنے گھر کی خواتین کو لے کر آؤ. وانفسنا وانفسکم، میں خود بھی آؤں گا تم خود بھی آ جاؤ. اور ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کر لیں. مباہلے کے معنی ہوتے ہیں کہ اے اللہ ہم دونوں سے جو چھوٹا ہے اس کے اوپر عذاب آئے، وہ تباہ ہو جائے، ختم ہو جائے، قصہ ختم ہو جائے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم اعلان کر دیں کہ اللہ کی لعنت و جھوٹوں پر آ جاؤ. تنازع نہ، اشراق کے وقت جمع ہو جانا، قصہ ختم ہو، بحث مت کرو. لازم ہے نبی کا جلال
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے اور قرآن مجید کا ارشاد اور حکم خداوندی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے. حضرت فاطمہ سے کہا تم ساتھ چلو. حسنین سے کہا حضرت حسن سے حضرت حسین سے کہ تم ساتھ چلو. حضرت علی سے کہا تم ساتھ چلو. یہ تیاری ہو گئی کہ ادھر عاقب نے سید سے کہا، جو مین تھا اس نے اپنے نائب سے کہا کہ دیکھو میری آنکھیں کہہ رہی ہیں یہ نبی مرسل ہے، یہ سچے رسول ہے. اگر ہم اپنی بات پہ اور کل چلے گئے تو نہ صرف ہم تمام کہ اپنی بستی پہ آگ برسے گی، ہم ختم ہو جائیں گے، فتنہ پیدا ہو جائے گا. تو وہ بھی ڈر گیا. اس نے کہا پھر کیا کریں؟ کہا مصالحہ ہے، ہم کچھ بات کرتے ہیں. چنانچہ انہوں نے معافی مانگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہا غلطی ہو گئی، میرے تو پر نوجوان میرے سے بحث کر رہے ہیں، آپ جو پروار ہے بالکل صحیح، ہم کو ہمارے دین پہ چھوڑ دیجیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کوئی لائق رہا ہے پھر دین زبردستی دین نافذ نہیں کرتے، دعوت دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں تم کو تو اپنے دین پر رہو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہمارے خلاف مزاحمت نہ کرنا، ہمارے خلاف ہتھیار نہ اٹھانا. انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، ہم آپ کو ہر 3 مہینے پر اتنا ٹیکس دیں گے، آپ کی خدمت میں اتنا غلہ پیش کریں گے اور ہم آپ کے ماتحت رہیں گے، ہم آپ سے بالکل جھگڑا نہیں کریں گے. لہٰذا معاملہ طے ہو گیا اور جزیہ انہوں نے دینا شروع کر دیا. یہاں تک کہ سیکنڈ جنریشن نے پوری کی پوری نسل نے اسلام قبول کر لیا، قصہ ختم ہو گیا. یہ وقت نظران یہ سچا واقعہ جو ہم بیان کر رہے ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں ہے صرف اللہ تعالیٰ. وہ ذات صمد ہے، وہ ذات فرد ہے. اس نے کہہ دیا اللہ کے نہ اس کا بیٹا ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ اس کو کسی نے جنم دیا. ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا اللہ نہیں، ہمسر نہیں، برابر نہیں، شریک نہیں، صحیح نہیں، تڑے تنہا ہے. رحمتیں اس کی ہے، قدرت اس کی ہے، جبروت اس کی ہے، ملکوت اس کی ہے، تخلیق اس کی ہے، کارخانے کائنات اس کا ہے، ملکیت اس کی ہے، شان ربوبیت اس کی ہے. غذا وہ دیتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے، پانی وہ دیتا ہے، کائنات کو لے کر چلا رہا ہے. پیدا وہ کیا ہے، مرنے کے بعد اس کے دربار میں حاضر ہونا ہے. اور کوئی مجال نہیں کسی مخلوق میں کہ اللہ کی ان صفات میں وہ شریک ہونے کا دعویٰ کرے. وہ شرمندہ کر دیتا ہے، ذلیل و رسوا کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی چادر ہے، اس میں جو پیر داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ رسوا ہوتا ہے. لہٰذا فرمایا کہ دیکھو ان اللہ هو العزیز الحکیم، وہی عزت والا، وہی غلبے والا، وہی حکمت والا. یہ تو حکمت ہے اس کی جو حکمت ہے اس میں مہلت ہے، اس کی وجہ سے میں غلط کرنے میں پڑے ہوئے. اس کی حکمت میں ہر ایک کو چانس دیا جا رہا ہے، ٹائم دیا جا رہا ہے، مہلت دی جا رہی ہے. غلطی کرنے کے ساتھ پکڑ نہیں ہے، یہ اس کی حکمت ہے اور وہ حکیم ہے. اس کے باوجود فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. اگر منہ پھیرتے ہو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ فاسدوں سے واقف ہے، فساد پھیلانے والوں سے، بغاوت پیدا کرنے والوں سے، شرک کے ذریعے سے فساد پھیلانے والوں کے ذریعے سے، کرپشن کے ذریعے سے فساد پھیلانے والوں سے، اور بے حیائیوں اور گناہوں کے ذریعے سے فساد پھیلانے والوں سے، سب سے وہ واقف ہے. جب واقف ہے تو پھر ان کے انجام تک بھی وہ ان کو پہنچائے گا. راجہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے کتاب کے حامل ہونے کے دعوے دار لوگوں سمجھ لو. یہاں سے اولیاء اہل الکتابی کر کے اہل کتاب سے ایک عمومی خطاب شروع ہوا کہ آ جاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف. اب تک یہ عیسائیوں کا تذکرہ تھا خاص طور پر، اب پورے کتاب والوں سے عمومی تذکرہ ہے. انشاءاللہ اس کی وضاحت، اس کی تشریح آئندہ ایک بار آپ کی خدمت پر رکھی جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.